ہر وہ کام جو اہم ہو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے. اور یہ آیت ہے اصل میں قرآن کریم کی. تو سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ آیت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت صرف سلیمان علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور مجھ پر نازل ہوئی. اور فرمایا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ کام ناقص رہتا ہے. اس لیے اہتمام کرنا چاہیے اور صحیح پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اردو میں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا کے ساتھ. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے تینوں نام بڑے بڑے اسماء الحسنہ ہیں. بسم اللہ، اللہ، لفظ اللہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، اللہ کا بڑا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا نام. شرط یہ ہے کہ دل میں غیر اللہ نہ ہو. جب دل میں غیر اللہ ہوگا اس سے بھی مدد مانگنا. پھر اسم اعظم نہیں. اسم اعظم جب ہے جب کسی غیر اللہ سے کوئی توقع نہ ہو، دل میں صرف اللہ ہے تو یا اللہ آدمی کہے گا، دعا قبول ہوگی. اس کے علاوہ الرحمن اور الرحیم یہ بھی بڑے بڑے نام ہیں، اسماء الحسنہ بڑے بڑے نام ہیں. لہ الاسماء الحسنہ هو الرحمن الرحیم. اس کے پیارے پیارے نام ہیں الرحمن الرحیم. رحمان بہت زیادہ مہربان، رحیم کا مطلب بھی قریب قریب مترادفات میں سے، لیکن رحمان فی الدنیا رحیم فی الآخرہ. رحمان کی شان دنیا میں رحمانیت غالب ہے اور آخرت میں رحیمیت غالب، جس کے اپنے اپنے معانی ہیں، تفصیل پہلے بیان ہو چکی. ابھی مقصد کہنے کا یہ کہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ مسلمان پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن اہتمام سے میں بتا رہا ہوں اردو میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. یہ بسم اللہ نہیں ہے. طریقے کے ساتھ، جیسے ہمارے یہاں نماز میں بھی جلدی پڑھتے ہیں، کسی طرح جلدی پڑھ کے ہم فارغ ہو جائیں. پتہ نہیں آگے جا کے کیا کریں گے، ان کے ذمے پوری قوم کی شاید باغ دوڑ ہے، کچھ بھی نہیں، جا کے ادھر باتیں بنائیں گے. نماز لیکن جلدی پڑھیں گے. تو اہتمام اس کو کہتے ہیں کہ الفاظ کو سوچ کر نکالے کہ میں کون سا لفظ نکال رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ دوزخ کے 19 فرشتے ہیں اور اس میں بھی 19 حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں. تو جو اس کو پڑھے گا وہ 19 فرشتوں سے محفوظ رہے گا، یہ بھی فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھتا ہے شیطان پھر اس کام میں شریک نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ابو داؤد شریف میں کہ ایک شیطان دوسرے شیطان سے ملا. ایک شیطان تھا مسلمان مومن کامل کا اور ایک تھا کافر کا. تو جو مومن کامل کا شیطان تھا وہ بیچارہ بالکل ہی بھوکا ننگا، ہر چیز، سر کے بال بھی گنجے، ہر چیز میں یعنی نقص تھا. اور کافر کا شیطان بہت موٹا تازہ تھا، بہت ہی کپڑے وپڑے بھی خوب پہنے ہوئے. تو اس نے کہا کیا بات ہے، تم ایسے کیوں ہو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جس کے پاس ہوں نہ وہ کھانے دیتا ہے نہ پینے دیتا ہے، ہر چیز میں اللہ کا نام لیتا، بسم اللہ پڑھتا ہے. نہ میں کھانا کھا پاتا ہوں نہ پی پاتا ہوں. کپڑے پہنتا ہے تو بھی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا. کپڑے پہننے میں بھی دعا پڑھتا ہے. تو میں اس لیے دبلا ہوتا جا رہا ہوں، کپڑے بھی نہیں پہن پاتا. اور دوسرا کہہ رہا ہے کافر کا شیطان مجھے تو کوئی بھی پڑھتا ہی نہیں، وہ ہر جگہ مجھے کھانا پینا ملتا ہے. تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے. اس لیے بسم اللہ پڑھنے سے شیطان وہاں سے اللہ کے نام سے. اور اسی طرح صحابی آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے اونٹ پر، اونٹ کا پیر پھسلا تو صحابی نے فوراً کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو. آپ نے فرمایا نہیں یہ نہ کہو، اس سے شیطان اور خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہم میں نہیں کیا، بلکہ یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اس کے پڑھنے سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے. اس کے پڑھنے سے شیطان مکھی کی طرح ذلیل ہو جاتا ہے. لہذا اور گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ، گھر میں داخل ہوں
کل بھی بتایا جائے گا، سلام کریں، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو۔ اور بھی دعا بھی ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا الگ ہے، نکلنے کی دعا الگ ہے، لیکن اتنا ٹائم تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم دعائیں یاد کریں، بس بسم اللہ ہی پڑھ لیا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی یاد نہ رہے تو کیا کریں۔ حالانکہ ہر چیز کی دعا ہے، بیت الخلاء جانے کی دعا شاید بہت سو کو یاد ہو لیکن پڑھتے پھر بھی نہیں، کیونکہ اہتمام نہیں ہو، گھس گئے، کوئی بھی پیر رکھ دیا اور گھس گئے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ایک بڑے میاں بھی 60 سال کے اگر آدھا گھنٹہ رٹیں تو یاد ہو جائے، آج کر لیں۔ اہتمام سے ہوتا ہے، آقا کی ایک ایک ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا کس طرح کرنا ہے، کون سا کام کس طرح کرنا ہے، یہ آقا کا جو مسواک پکڑنے کا طریقہ آپ نے بتایا۔ مسواک آدمی ایسے کر کے پکڑ کے مسواک کا ثواب نہیں ملے، مسواک کی جگہ برش کرے دانت تو صاف ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے۔ اس طرح ہمارے ہاں جمعے کو یہ سجدہ تلاوت پڑھی جاتی، ہر چیز طریقہ دیکھا جائے، اکثر یعنی ہر 15 دن میں اکثر جمعے کو پڑھنا سنت ہے، سجدہ تلاوت پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر یہ پڑھی جاتی، لیکن اگر اس کو کوئی بجائے جمعے کے، آج بھی پڑھی گئی تھی، جمعے کے بجائے کوئی منگل کو پڑھے تو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، اور جمعے کے دن ہی ان صورتوں کے بجائے کوئی اور سورہ سجدہ پڑھ لے، جیسے 14 18 مختلف ائمہ کے نزدیک مختلف سجدے، تو کوئی اور صورت کے سجدہ پڑھ دے تو بھی سنت کا ثواب، جو آپ نے پڑھا ہے وہی اللہ کو وہی چیز پسند ہے جو اللہ کے محبوب کا عمل ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ہم اپنی عقل لڑاتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا، دائیں ہاتھ سے کھانے یا بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے لین دین کر، یہ چھوٹے ایشوز ہیں۔ سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ بہت پیسہ آ جائے، بہت مال آ جائے، بڑی گاڑی آ جائے، بڑا موبائل آ جائے، یہ بڑے ایشوز ہیں، یہ سب چھوڑ کے جانے والی باتیں، جو جانے والی چیز ہے ساتھ وہی اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کا اہتمام نصیب۔ الحمد